बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज ख़बर आई कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांग ली। अब कुछ लोगों की राय ये थी कि माफ़ी उन्हें पहली पेशी पे मांग लेनी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें सियासी मसलहत और मंतिक क्या थी, मैं अपनी नाक़िस राय में आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। मेरी नाक़िस राय ये है कि पहली पेशी जब हुई तब बातें ये गर्दिश होना शुरू हुई कि शायद चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इस केस में माफ़ी मांग लें, क्योंकि उनके जो कानूनी राय देने वाले हैं उन्होंने ये राय खान साहब को दी है कि खान साहब इसमें माफ़ी मांगना ही बेहतर है, बैकफिट पे जाना ही बेहतर है, इसी में सियासी मसलहत है और इसी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए नरम लहजा भी इख्तियार कर लिया गया था। आज जब कानूनी माहिरीन से हमने बातचीत की तो कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि अदालत की जानिब से जो ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर आपको अपनी गलती का एतराफ़ आप कर रहे हैं और आप माफ़ी के लिए रुजू कर रहे हैं तो बात फिर यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि आज का दिन वो था कि जब फ़र्द जुर्म के लिए चार्ज फ्रेम होना था, यानी आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ होना था। तो आज ही के दिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जाके बज़ाते ख़ुद शरीक होते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, तो इसके पीछे क्या मंतिक है, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन आज बयान हल्फी जिसका अदालत ने वक्त दिया 3 अक्टूबर तक का कि 3 अक्टूबर को आप बयान हल्फी जमा करवा दें, तो फिर जो उनके कानूनी माहिरीन थे वो आज बयान हल्फी साथ में लेकर क्यों नहीं गए? क्योंकि सबको पता होता है कि अगर आप ज़बानी माफ़ी मांगते हैं तो उसके साथ साथ बयान हल्फी भी आपको जमा करवाना पड़ता है ताकि वो सनद रहे कि आपने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी थी। मैं कुछ माजी रिलेट करता हूँ इसके साथ। आप ये देखिए कि जब ये केस शुरू कब हुआ, डॉक्टर शहबाज गिल का जो जुडिशल रिमांड था, जुडिशल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड दिया गया जिस पे खान साहब तैश में आए और उन्होंने एक जलसे में ये कह दिया कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आईजी इस्लामाबाद को भी उन्होंने फ्रेम किया। अब उसके बाद ये नोटिस लिया गया और फिर ये केस आगे बढ़ा। पहली पेशी पे खान साहब ने माफ़ी की दरख्वास्त दायर नहीं की। दूसरी पेशी पे उनके जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि खान साहब अपने बयान पे नादिम हैं, वो माफ़ी चाहते हैं और वो माफ़ी अदालत के रूबरू आकर माने। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि हफ्ता फिर डिले कर दिया गया और हफ्ते के बाद आज के दिन जब समाअत होनी थी तो इस केस के ऊपर फ़र्द जुर्म के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाना था। पहली समाअत और दूसरी समाअत के दरमियान 2 हफ्तों का फ़र्क था, दूसरी से तीसरी समाअत के दरमियान 1 हफ्ते का फ़र्क था। पहली समाअत और दूसरी समाअत तक डॉक्टर शहबाज गिल रिहा नहीं हुए थे। दूसरी समाअत के बाद डॉक्टर शहबाज गिल ज़मानत पर रिहा हो गए। अब जिस शख्स के लिए खान साहब ने अपना लहजा जज्बाती किया था, जिस शख्स के लिए खान साहब ने धमकी दी थी, वो शख्स ज़मानत पर रिहा हो गया, तो फिर सियासी मसलहत और मंतिक के तहत तो बात यहीं पे ख़त्म होती है कि आपका जो मुतालबा था और आपका जो एम था वो तो पूरा हो चुका है। तो अब अपने उस बयान पे डटे रहने में सियासी मसलहत के तहत कोई भी खुशफहमी पालना एक नाजायज़ बात थी। इसीलिए खान साहब आज ख़ुद पेश हुए और खान साहब ने अदालत के रूबरू माफ़ी मांगी और खान साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैं नई तहरीक के लिए हर किसी से जंग कर सकता हूं, लेकिन अदलिया के साथ मैं जंग नहीं करना चाहता। आज के दिन खान साहब ने माफ़ी मांगी। अब इस पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो तमाम जमातें जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठी हैं उन्हें ये बात नज़र आ रही थी डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई से पहले भी कि इमरान खान अपनी इस बात से पीछे हट जाएगा, क्योंकि इस बात पे डटे रहना इमरान खान को नाअहल करवाने के मुतरादिफ होगा। तो उनका ये मानना था कि इमरान खान जब इस बात से पीछे हटेगा तो हम एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे जिससे ये बात और तासुर हम वज़ा कर सकें कि 2014 में, यानी आज से 8 साल पहले भी इमरान खान ने तौहीन अदालत की थी और उसके बाद अदालत में माफ़ी मांग ली थी और अब 8 साल बाद भी तौहीन अदालत की है और अदालत से माफ़ी मांग ली है। यानी ये जो बात करता है ये उस बात पर कायम नहीं रह सकता, इसीलिए इसे यू टर्न का नाम दिया गया। और उन्हें यह लगता था कि इससे हमारी पॉइंट स्कोरिंग होगी और सियासी तौर पे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन खान साहब को समझाने वाले और खान साहब को सियासत में कम अकल समझने वाले
شاید یہ بات بھول گئے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر جو سکسر مارا ہے یہ بہت سے ذہنوں کی اختراع میں بھی موجود نہیں ہوگا. یعنی آپ نے جس مطالبے کے تحت کسی دوسرے کو دھمکایا، میں اس بات کا قطعی حامی نہیں ہوں کہ آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں اور کسی کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے اپنا مقصد پورا کر لیں، کیونکہ ایک ایسی مسند پہ بیٹھا ہوا شخص جس نے پورے ملک کو رول کرنا ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط رہنا چاہیے. میں اس کا ہمیشہ سے قائل ہوں اور مستقبل میں بھی قائل رہوں گا. لیکن یہاں پر جب سیاست ایک طرف مذہب کے نام پر بھی ہو رہی ہو، جب سیاست کسی دوسرے کو دین کے دائرے سے باہر کرنے پر بھی ہو رہی ہو، تب ٹکر دینے والے نے بھی شاید اسی طرح سے ایک پلاٹ کو ترتیب دیا ہے اور اسی طریقے سے اپنی سیاسی مقاصد بھی پورے کر لیے ہیں، اور اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ تھا اس سے بھی بیک فٹ پہ آ کے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے اور ایک ایسا ماڈل سیٹ کیا ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ فتح ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زبان سے کچھ غلط الفاظ سرزد ہو گئے ہوں تو اس پر قائم رہنے، بضد رہنے کی بجائے بیک فٹ پہ جائیے، معافی مانگیے، ایک ایسا ویکیوم بنائیے جس سے آگے نکلنے کا راستہ دکھائی دے. ماہر قانون عرفان قادر صاحب یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ جب یہ باتیں کرتے تھے کہ نہال ہاشمی اور دانیال عزیز والا جو کیس ہے یہ سیم کیس عمران خان صاحب والا بھی وہی ہے، لیکن بہت سے ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیس تھا اس میں الفاظ کچھ اور ادا کیے گئے تھے، اس میں ڈائریکٹ دھمکی یہ دی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، آپ کے بچوں نے پاکستان بھی رہنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیسا رہیں گے اور ہم آپ پر زمین تنگ کر دیں گے. یہ دھمکی اور طرح کی ہے اور میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو انہوں نے اس کا اعلامیہ جو جاری کیا تھا وہ قانونی طریقہ کار کے تحت ایک کیس چلانے کا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. اب وہ دونوں کیسز کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. وفاقی حکومت نے یہ بات کی تھی کہ اگر نہال ہاشمی کو بھی معافی مانگنے کے بعد عدالت معاف نہیں کرتی تو یہاں پر بھی عمران خان اگر معافی مانگے تو عدالت کو معاف نہیں کرنا چاہیے. آج عرفان قادر صاحب کی بھی یہی رائے تھی. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ عرفان صاحب اگر انسان سے غلط الفاظ سرزد ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی پر قائم رہنا چاہیے، بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ بیک فٹ پہ وہ جائے لیکن عدالت سزا دے. اب یہ ایک گرے ایریا ہے کہ جس کے اندر توہین ہوئی اور توہین کرنے والے نے معافی مانگ لی، یہ ثواب دید ہے ججز کے اوپر. معزز جج صاحبان اگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے معاملہ رفع دفع ہوتا ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ ان کی ثواب دید ہے. وفاقی حکومت نے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی لیکن پورے میکانزم کے ذریعے خان صاحب نے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے. اب اس راستے کے اوپر کتنے تجزیہ کاروں نے اس اینگل سے سوچا ہے، کتنے رائے دینے والوں نے یہ اینگل بھی دیکھا ہے، اور کیا خان صاحب اسی طریقہ کار کے تحت آگے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میری نظر یہی سمجھتی ہے کہ دو سماعتوں تک خود پیش نہ ہو کے زبانی معافی نہ مانگنا، اس کے پیچھے سیاسی مصلحت جو تھی وہ یہی تھی کہ ڈاکٹر شہباز گل پابند سلاسل تھے، ڈاکٹر شہباز گل رہا ہوئے تو خان صاحب خود پیش ہو گئے. اب اگلی پیشی پہ بیان حلفی بھی جمع ہو جائے گا. تو اب تک کے ریمارکس یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ایک آسان راستہ آگے دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں وکلاء اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جو عدالتی کارروائی میں ریمارکس ہوتے ہیں اس ریمارکس کے مترادف ہی فیصلہ آنا یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے متبادل بھی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن اب تک کے ریمارکس میں خان صاحب کے اوپر جو نااہلی کی اور سزا کی تلوار لٹک رہی تھی وہ ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی. آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت نے سیلاب کے حوالے سے اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو کیس لڑنا تھا وہ کیس کب لڑنا شروع کیا؟ جب دنیا نے آپ کو باور کروانا شروع کر دیا کہ ہاں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جو بائیڈن نے بھی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ پاکستان ان ممالک کی سزا بھگت رہا ہے جنہوں نے فضائی آلودگی پھیلانے میں کردار ادا کیا. پاکستان کو یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سطح پر اگر چھوڑیں گے تو یہ صورتحال کسی اور کو بھی دیکھنا پڑ سکتی ہے. مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے. اسی لیے یونائٹڈ نیشن کے جو وفود ہیں وہ پاکستان آئے ہیں. اسی کے تناظر میں مختلف وفود پاکستان آنا شروع ہوئے.
لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں دنیا باور کروائے گی کہ آپ کا یہ کیس مضبوط ہے تو تبھی ہم آگے بڑھیں گے؟ ہماری سیاسی سمجھ بوجھ پہلے سے کیوں نہیں جاگتی اور ہم دنیا کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کیس ہمارا بنتا ہے، اس کے لیے تم ساتھ دو، اس سے پہلے کہ دنیا کہے کہ ہاں یہ کیس تمہارا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت مطالبہ یہ ہو رہا ہے، فرانس کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ $30 بلین پاکستان کو چاہیے۔ آپ سوچئے کہ پاکستان معاشی دلدل میں جب پھنسا ہوا تھا، ہماری وفاقی حکومت کیا کہتی تھی کہ مجموعی طور پر IMF ہمیں $6 بلین امداد کا اعلان کرے گا تو پاکستان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اب بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو $30 بلین کی ضرورت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر $6 بلین کی رسائی ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی اور ہم دیوالیہ پن کی طرف جا رہے تھے، اور اب $30 بلین کی ضرورت ہے، تو پاکستان اس وقت معاشی سطح پہ کہاں پہ کھڑا ہے اس کا اندازہ نہ آپ لگا سکتے ہیں نہ میں لگا سکتا ہوں۔ ماہر معیشت اس کے اوپر مفصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر سے ہونے والی ملاقات پہ پاکستان کے اندر بہت واویلا ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 2021 18 تاریخ چوتھے مہینے کی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو تھا، میڈیا سے گفتگو تھی، اور ان کا دبنگ مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے، بصورت دیگر ہم ہر شہر کے اندر سڑکوں کو جام کر دیں گے، جو زندگی ہے اسے چلنا مشکل کر دیں گے۔ اب وہ اسی حکومت کا حصہ ہیں، پاکستان میں سفیر نہیں بلکہ اس کے صدر کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے۔ میں یہاں پہ کسی پہ کوئی لیبل نہیں لگا رہا، بلکہ حکومت میں موجود ان لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ماضی میں اپوزیشن میں بیٹھے تھے تو انہیں یہ مصلحت دکھائی دیتی تھی اور انہیں یہ دین کے اوپر حرف دکھائی دیتا تھا کہ اگر فرانس کا سفیر پاکستان میں رہا تو دین خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اب وہ جب حکومت میں ہیں تو فرانس کے صدر سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تجارتی تعلقات کو مضبوط بنیادوں پہ استوار بھی کیا جا سکتا ہے، فرانس کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی جب آپ برسر اقتدار آئیں تو تب مذہب کو دیکھنے کے آپ کے اسلوب و اطوار تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی نظر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو تب آپ کی نظر تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں کروں گا کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے۔ میں سوال اگر کروں گا، عوام اگر سوال کریں گے تو وہ حکومت سے کریں گے کہ جو جب اپوزیشن میں تھے یہی مطالبہ دہراتے تھے اور اب وہ حکومت میں ہیں تو انہیں اپنے سفارتی تعلقات دوسری بنیادوں پہ بہتر بنانے کے اسلوب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے یہ دوہرے معیار عوام کو بھی کرب میں مبتلا کرتے ہیں اور سیاست میں آپ کو مزید پراگندہ کریں گے۔ اس لیے اگر سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو ایک ہی خط کے اوپر آگے بڑھیے، یہ نہ ہو کہ خط سے آپ ادھر ہوئے اور پل سے نیچے جا گرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔